بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، معزز اساتذہ کرام اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی، میں آپ تمام سب کو آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جس کا موضوع امپیکٹس آف فاسٹنگ آن فزیکل اینڈ اسپرچول ہیلتھ ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں سیمینار منعقد کیا جائے گا، اس کے بعد ہم پینل ڈسکشن کی طرف آئیں گے، اور تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ شیروز نوید اور حافظ عبد الرحمن کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کیا بس تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس اللہ بلند شان والا ہے اور سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہوگا۔ بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہیے، اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، اور دریا درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم، پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں شعیب احمد کو، جن کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی سے ہے، کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیے ہی
جاؤں غارض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں غارض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اب ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہوئے جو کہ سیمینار ہے جس کا ٹاپک امپیکٹس آف فاسٹنگ آن فزیکل اینڈ اسپریچول ہیلتھ ہے. امپیکٹ آف فاسٹنگ آن فزیکل ہیلتھ کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر آمنہ حبیب کو جو کہ ہیڈ مدینہ کالج آف فارمیسی ہیں. آپ نے اپنے تدریسی سفر کا آغاز دی یونیورسٹی آف فیصل آباد سے ہی کیا اور آپ اس ادارے سے 2010 سے ابھی تک منسلک ہیں اور آپ نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہینوور میڈیکل اسکول جرمنی سے حاصل کی. میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور امپیکٹس آف فاسٹنگ آن فزیکل ہیلتھ پہ روشنی ڈالیں. السلام علیکم. میں تھوڑا پیچھے چھپ جاتی ہوں, ادھر آ جاؤں تو زیادہ اچھا. بہت واسٹ ٹاپک ہے امپیکٹ آف فاسٹنگ آن فزیکل ہیلتھ جو کہ اس وقت میرے پاس ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو نیرو اٹ ڈاؤن ٹو ون آف دا ڈومین دیٹ آئی ول ڈسکس ہیئر, دیٹ ول بی امپیکٹ آف فاسٹنگ آن کینسر پیشنٹس, اینڈ دا ریسٹ وی ہیو ڈیسائڈیڈ آن ون آف دا ٹاپک that will be impact of fasting on cardiovascular system that we will discuss in our panel discussion. So I will start my formal presentation here. Effect of fasting on cancer, a narrative review of scientific evidence. Cancer is the most dreadful diseases, is among one of the most dreadful diseases in the world, and it causes morbidity and mortality worldwide regardless of all the human development, and characterized by uncontrolled growth of the aberrant cells. And uncontrolled growth will be included not only the halt in the cell cycles but also defects in the programmed cell death. How many of the audience is from the sciences background? I think you can understand what I am talking about. Right. And according to the Cancer Global Statistics 2020, cancer has affected 19.3 million people worldwide, and in 2020 10 million deaths has been reported among the patients of cancer. And when we are talking about the treatment protocols, surgical removal of the tumors, radiation therapy, chemotherapy, together with the recently discovered immunotherapy has become standard treatment or routine protocols for the treatment of cancer patients. Yet,
in spite of all the incredible advancements in oncology, patients' overall survival and prognosis remains unsatisfactory. Furthermore, the side effects, the patient must have to endure various side effects when undergoing standard therapy. And the risk of illness recurrence affects the patient on various levels. Among that, physical distress, emotional traumas, cognitive impairment, financial loss, and social stress are few. Before we discuss, studies have shown that fasting can benefit a person's general health. But before going to the benefits of the fasting, I would like to discuss some of the features that what fasting is actually. Fasting is voluntary abstention from all foods or specific food products, and it has a long history steeped in religious traditions. As we all follow the religion of Islam here, maybe mostly, and we believe in fasting. And for thousands of years, distinct types of fasting have been advocated and followed by different religions based on their own beliefs and norms. And intermittent fasting is the eating regime that have been studied so far on the cancer patients when you are in ketogenic state of the fasting. And here I would like to discuss what ketogenic state is. It's the shift of metabolic system of the human when you are fasting for 12 hours. And this affects the metabolic systems in such a way that will benefit human health. And as I have already told, that fasting can benefit a person's general health throughout their entire life. And some of the main features are lowering oxidative stress and inflammation, showing the aging process and hence increasing the longevity, initiating cellular repair mechanisms, and that's why boosting brain and heart function. These are some of the benefits of fasting, and here I would like to show you the main features that a fasting person will go through under a metabolic stress. Here we are talking about the metabolic stress. The liver is adjusted according to perform according to metabolic stress, and the production of ketone bodies is one of the major factor that is produced under ketogenic state. And when the ketogenic state is reached, these ketone bodies that are produced will be utilized by the brain along with glucose to get benefits of reduction of inflammation, enhancement of autophagy, improved neurogenesis, and improved cognitive functions as well. And when we are talking about the adipose tissues and muscle cells, this will be utilized, this will be using ketone bodies and free fatty acids and glycerol according to the altered mechanism of gluconeogenesis. That is the stored release of stored glucose that has been stored in the adipose tissues and liver. And the main mechanism I will discuss later with the main mechanism that benefits cancer patients. Here I would like some of the features that fasting can help to reduce obesity, help in diabetes, neurodegenerative diseases, and cancers. So far, few human studies have been carried out on the small group of young individuals only for short periods of time for the treatment of or the effect of cancer with fasting. And what fasting can do to the human body, here I have summarized some of the patient's quality of life that can be improved with the fasting in cancer patients is
this, the main mechanism involved, here you can see fasting effects in various ways. IFG1 reduction and heme oxygenase 1 reduction is the main mechanism that will benefit a cancer patient, along with increase in the autophagal transmitters that will enhance the autophagy, that will increase the apoptotic process, that is programmed cell death. What happened? Yes, thank you. And this programmed cell death will benefit the chemotherapy that a patient is receiving already with fasting. Now I would like to discuss some of the published articles that has been shown the effects of fasting. First one I have here shown the clinical trials of glioma patients, and this study observed significant decrease in HbA1c levels, decrease in insulin and fat production, and the minimum effects of the lean body weight was observed, and ketone bodies in the brain were increased with well-tolerated ketogenic intermittent fasting diet. And when we talk about the breast cancer, a study that enrolled stage 2 breast cancer patients, and this study suggested that fasting regime is well tolerated with a lower rate of withdrawal from the adverse effects. And this study also demonstrates hematological benefits that shows considerable increase in erythrocyte and thrombocyte levels following the treatment of chemotherapy. Likewise, another study that was conducted in Italy, here the patients of high risk of breast cancer reported that 1 month of intermittent fasting resulted in 4.8% weight loss, 8% fat loss, and improvement in insulin resistance. And when we are talking about the cancer and chemotherapy, a question may arise in your minds that if fasting cannot destroy a person's health, or somehow when Islam has provided the privilege that if you are not fit, you are allowed to skip your fasting. These studies are suggesting that Islam is not that cruel that West has shown to us. And these are the studies that I have shown you, all are from the West, not from here. Initial concerns of weight loss I have talked about in the cancer patients with chemotherapy, because chemotherapy's side effect is one of the major concern is weight loss. And with fasting, this weight loss can be improved. But no trials have revealed that substantial loss of body weight or malnutrition due to fasting. So when we are talking about the take-home message, this is another study conducted in Lawrence. This is London Ramazan study. Fasting was deemed safe and tolerable in a study of patients with diverse cancers undergoing treatment during Ramadan. So, yeah, that's it from my side, and the house is open for the questions if you have any. Okay, maybe later we will go for the questions. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such a brief explanation on impacts of fasting on physical health. प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब सेमिनार का जो दूसरा हमारा टॉपिक था, इम्पैक्ट्स ऑफ फास्टिंग ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके लिए हमारे आज के मेहमान मुकर्रर, जिनका इसमें ग्रामी डॉक्टर उमर हयात है, आप असर हाज़िर के एक अजीम स्कॉलर के तौर पर इल्मी हलकों में मुतारिफ़ हैं, और आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद शोबा इस्लामियात में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर एमफिल और पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ के तलबा को इल्मी, तहकीकी, अदबी,
علم و عمل سے مستفید و مستفیض فرما رہے ہیں۔ آپ کے بے شمار تحقیقی مضامین نیشنل اور انٹرنیشنل مجلات میں شائع ہو چکے ہیں اور آپ کئی کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کتب و مقالات لکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد قومی اور بین الاقوامی کانفرنسز میں بھی شرکت کر چکے ہیں، اور میں آپ کی ان کاوشوں، خدمات اور اتنے کارہ نمایاں پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اب دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور امپیکٹس آف فاسٹنگ اور اسپرچول ہیلتھ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر عمر حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد خیر الخلق کلہم۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر آمنہ حبیب کا، جو ہیڈ مدینہ کالج آف فارمیسی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر شاہد احمد ہیرا کا، جو ہیڈ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر مطلوب احمد کا، جو ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر امان اللہ ملک کا، جو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس ہیں، کہ آپ نے مجھے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے اس مبارک نشست میں انوائٹ کیا، اور حصول اجر و ثواب کے حوالے سے اس میں مجھے ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر کنسیڈر کیا۔ حاضرین گرامی، انسان کا معاملہ دیگر مخلوقات سے بہت مختلف ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اہتمام سے پیدا فرمایا، وہ اہتمام ہمیں دیگر مخلوقات کی تخلیق میں نظر نہیں آتا۔ یہ مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، ہر لحاظ سے ممتاز ہے، منفرد ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مشیت سے، اس کے فیصلے کی روح سے۔ انسانی زندگی بنیادی طور پر دو پہلوؤں سے، دو آسپیکٹس سے تعبیر کی جاتی ہے، ظاہری اور باطنی، یا جسمانی اور روحانی۔ ان دونوں پہلوؤں کے تقاضوں کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔
ورنہ انسان اپنا مقصد حیات، مقصد تخلیق پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کا بہترین اہتمام اگر کہیں ہے تو وہ الہامی ہدایت ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمانے کے ساتھ ہی اس ہدایت کا آغاز فرما دیا تھا، اور چونکہ اس مخلوق کو زمین پر اتارنے کے لیے پیدا فرمایا گیا تھا، اور اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق سے بہت پہلے فرما دیا تھا، لہذا زمین پر اتارتے وقت ایک پیغام دیا گیا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم لوگ زمین پر اتر جاؤ، زمین تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہاری قیام گاہ ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا زمین پر ہوگا، تمام امور و معاملات تمہاری زمین پر طے ہوں گے۔ زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہیں ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، متاع الی حین۔ اب یہیں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس متاع سے کیا مراد تھا؟ کیا اس متاع سے، اس فائدہ اٹھانے سے مراد صرف جسمانی فائدہ تھا، مادی فائدہ تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر انسان کو خاص اہتمام سے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سی مخلوق اس سے پہلے موجود تھیں جو مادی فوائد حاصل کر رہی تھیں، جسمانی فوائد حاصل کر رہی تھیں۔ تو یہ بات سٹرائی کرتی ہے یہاں پر کہ یہاں انسان کے حوالے سے اس متاع سے مراد، اس فائدہ اٹھانے سے مراد صرف مادی لذت کا حصول نہیں تھا، مادی فوائد کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد کچھ اور تھا۔ مادی اور جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، کہ جب تک انسانی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں میں توازن پیدا نہ ہو جائے، تب تک انسان کا مقصد تخلیق پورا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسی وقت یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تھا، جو اصل میں پیغام ہدایت کی بنیاد ہے، اور یہ پیغام ہدایت پورے سلسلہ رشد و ہدایت میں موجود ہے، کہ یہ فائدہ جس کا ذکر کیا گیا خاص طور پر، یہ کس بات کے ساتھ وابستہ ہوگا، کس ضابطے کے ساتھ وابستہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب بھی میری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، الہامی ہدایت، ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے وہ الہامی ہدایت، تو جن لوگوں نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ کامیاب و کامران ہوں گے، وہ لوگ جو حصول مقصد میں کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے۔ بصورت دیگر جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو وہ لوگ اہل دوزخ ہوں گے جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ گویا فیصلہ فرما دیا گیا کہ انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ اللہ کے پیغام ہدایت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اس سے انحراف ہوگا
تو انسان اپنے مقصد حیات سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو روحانی پہلو ہے، جو باطنی پہلو ہے، میں صرف اسی پر بات کروں گا، اس لیے کہ اس کا جو فزیکل پہلو ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ میڈم نے ڈسکس کر دیا ہے۔ باطنی پہلو سے مراد انسان کے باطنی تقاضے ہیں، روحانی تقاضے ہیں۔ جس طرح جسمانی تقاضے ہیں، مادی تقاضے ہیں، اسی طرح اس کے روحانی اور باطنی تقاضے ہیں۔ اور وہ بات اس حوالے پر منتج ہوتی ہے کہ انسان کا باطن صاف ہو جائے، آلودگیوں سے صاف ہو جائے۔ وہ آلودگیاں جو انسان کے دل و دماغ میں رچی ہوئی ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آتی، جو انسان کی فکر میں شامل ہو جاتی ہیں، انسان کے باطن میں شامل ہو جاتی ہیں، ان آلودگیوں سے دل و دماغ کو، انسان کے ذہن کو، اس کے باطن کو کیسے صاف کیا جائے، اس کے لیے جو نسخہ بتایا ہے اللہ کے پیغام ہدایت میں، وہ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس، جسے عرف عام میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اوورآل آپ جانتے ہیں کہ انسان کا مقصد حیات عبادت و بندگی ہے، اور وہ چند باتوں کا نام نہیں ہے۔ جو دین اسلام کا پیش کردہ تصور عبادت و بندگی ہے، وہ چند باتوں کا نام نہیں ہے، وہ تعمیل حکم کا نام ہے۔ وہ حکم زندگی کے کسی بھی حوالے کے بارے میں ہو سکتا ہے، وہ ارکان اسلام کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ معیشت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاست کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم انسان کی انفرادی زندگی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا تعمیل حکم کا نام عبادت ہے، اور یوں عبادت کا دائرہ پوری انسانی زندگی پر وسیع ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے دین میں اس طرف توجہ دلائی گئی تو انسان کو خبردار کیا گیا کہ اپنے اس رب کی عبادت کیے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے۔ گویا انسان اگر باطل پرستی کرے گا تو اس کا نفس آلودہ ہو جائے گا۔ کفر، شرک، نفاق، یہ بنیادی سیریس قسم کے رجحانات ہیں جن سے انسان کا باطن خراب ہوتا ہے، باطن آلودہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ آلودہ ہو جاتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا دین اسلام جو اللہ کا دین ہے، دین فطرت ہے، وہ انسان کو اس طرف لا رہا ہے، وہ چینلائز کر رہا ہے، کیونکہ اصل بات چینلائزیشن ہے۔ ابھی میڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ اسلام ویسا نہیں ہے جیسا مغرب نے ہمیں دکھایا ہے، لہذا اسلام کو مغرب کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کے دین کو اللہ کے دین کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بصیرت سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ جبر نہ کیا جائے، لہٰذا اس کا اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ خاص اہتمام سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ مخلوق اس سے بہت محبوب ہے، اور یہ ایسی وابستگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے، لہذا ہر وہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے جو تقوی پر منتج ہوتی ہے، تزکیہ نفس پر منتج ہوتی ہے۔ ایک تو ان جنرل فرما دیا نا کہ اوورآل عبادت کا مقصد، عبادت کا کوئی بھی انداز ہے، آپ عبادت کے مختلف انداز ہیں، ارکان اسلام جن کو ہم کہتے ہیں یہ عبادت کے مختلف انداز ہیں۔ اس کے علاوہ جس بھی حوالے سے ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو اوورآل عبادت کا مقصد حصول تقوی ہے، تزکیہ نفس ہے۔ اس کے بعد ایک ایک انداز عبادت کے بارے میں بھی جب وضاحت فرمائی تو وہ وضاحت اس بات پر منتج ہوئی کہ لعلکم تتقون۔ یہی بات روزے کے حوالے سے، صوم کے حوالے سے، جو فاسٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی یہی بات فرمائی کہ اس کا اول و آخر مقصد ذہن کی صفائی ہے، باطن کی صفائی ہے، تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن آف مائنڈ، پیوریفیکیشن آف انر سیلف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جاتے رہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے، باطن صاف ہو جائے، آلودگیوں سے صاف ہو جائے۔ اب دیکھیے نماز کا الٹیمیٹ مقصد بھی یہی ہے، فرمایا اقیموا الصلاۃ واتقوا، نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اس کی جلالت شان کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا نام ہے، اس کی وحدانیت کا احساس اجاگر کرنے کا نام ہے۔ اقیموا الصلاۃ واتقوا۔ اور اسی طرح نماز ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ برائیوں اور بے حیائیوں سے انسان اس وقت رکتا ہے جب انسان کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کی خواہش اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ اسلام سپردگی کا نام ہے، سبمیشن کا نام ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کر دیتا تب تک تسلیم و رضا کا مقصد پورا نہیں ہوتا، دعوی ایمان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو خود سپردگی ہے یہ اس وقت آتی ہے جب انسان کی خواہش چینلائز ہوتی ہے۔ چینلائز ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کی خواہش اس میں منمانی نہیں رہتی۔ دیکھیے اللہ کے دین میں منمانی نہیں ہے، منمانی آوارگی کا دوسرا نام ہے۔
خواہش کو اللہ کی مشیت کے تابع کرنا، اللہ کے حکم کے تابع کرنا، یہ بنیاد ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یوں نہیں یوں کر لو. خواہش کو کچلا نہیں گیا. یہ بھی الزام دیا جاتا ہے نا کہ اللہ کا دین خواہشات کو کچلتا ہے، انسانی خواہشات کو کچلتا ہے. ایسا نہیں ہے، کچلتا نہیں ہے، چینلائز کرتا ہے. یوں نہیں یوں کر لو. یوں کرنے میں تمہارا فائدہ زیادہ ہے، یوں کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں ایماندار نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی. جب تک ایسا نہیں ہوتا عبادت کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا کہ جو بندہ ہے تو مزہ بندگی میں پیدا کر، نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا. جو اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے، ظاہر وہ اہل ایمان ہی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار سکتا ہے. تو اس پر لازم ہے کہ اس میں خشوع و خضوع پیدا کرے. بندگی میں مزہ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک کنسنٹریشن آ جائے، خشوع و خضوع آ جائے، تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو سکے. جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کا مقصد حاصل ہو سکے. کیونکہ اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پھر تو سب کچھ بے فائدہ ہے، بے معنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام تر احکام کے ذریعے اور بالخصوص حکم صوم کے ذریعے انسان کو اس طرف لا رہا ہے. خواہش کو چینلائز کرنا اور تزکیہ نفس، ان دونوں چیزوں کا امتزاج دیکھیے، پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ روزہ الگ سے ہے، صوم الگ سے ہے، نماز کا مقصد بھی تو یہی ہے، حج کا مقصد بھی تو یہی ہے، زکوٰۃ کا بھی تو یہی ہے، فلاں فلاں کا بھی تو یہی ہے. یقیناً یہی ہے. تمام تر احکامات، تمام تر تعلیمات ایک ہی نقطے پر منتج ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر تقوی پیدا کر دیا جائے، اللہ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی جلالت شان کا احساس اجاگر کر دیا جائے. لیکن روزہ اس حوالے سے خاص ہے. خاص اس لیے ان معنوں میں اور اس انداز سے کہ یہ گویا ایک تربیتی کورس ہے، ریفریشر کورس. حصول تقویٰ کے حوالے سے ریفریشر کورس ہے، اور یہ ہر سال دہرایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور اس کے مقصد کو فراموش کر دیا، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ اس ایک ماہ مبارک کے دوران نمازوں کی بھی پابندی کر لی، فلاں فلاں باتوں کی بھی پابندی کر لی، لیکن اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے. ریفریشر کورس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو ایک مقصد ہے اس کی تجدید ہوتی رہے. یہاں صوم کے ذریعے دعوی ایمان کی تجدید کرانا مقصود ہے، اور یہ مقصود ہے کہ جس ذات کے حکم کے تحت انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے. اب کھانا پینا حلال ہے نا، حلال اور طیب ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، افطار میں بھی کھاتے ہیں، سحر میں بھی کھاتے ہیں، اور اس مہینے کے بعد پورا سال کھاتے ہیں. جائز رکھا ہے ہمارے لیے، حلال رکھا ہے تو کھاتے ہیں نا.
لیکن اس کے حکم کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت ہم اس جائز چیز سے احتراز کرتے ہیں، حلال سے، گویا حلال سے، جائز سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ جس ذات کے حکم کے تحت ہم حلال سے رکتے ہیں، جائز چیزوں سے، جائز کاموں سے بھی رکتے ہیں کہ اس نے روکا ہے، تو اسی کے حکم کے تحت ان باتوں سے اور ان چیزوں سے رکنا اور اجتناب کرنا کس قدر لازم ہوگا، کس قدر ناگزیر ہوگا، جن کو اس نے مستقل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ روزہ رکھوا کر، صبح سے شام تک کھانے پینے سے روک کر، اصل میں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا تقاضا ہے کہ روزے کی اسپرٹ کو سمجھا جائے۔ صوم رک جانے کو کہتے ہیں نا، رک جانا، لیکن ہم نے اس سے مراد صرف یہ لے لیا کہ کھانے پینے سے رک جانا نہیں، اس سے مراد ہر اس بات سے رک جانا جس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر اگر ایک ایک بات کو ذکر کرنا شروع کر دیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، بس ایک جنرل سی بات ہے کہ ہر اس بات سے رکنا ہے جس سے رکنے کا حکم دیا گیا، اور وہ ہر بات انجام دینی ہے، ہر کام انجام دینا ہے جس کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس نے حلال سے روکا ہے تو تعمیل حکم کا تقاضا ہے کہ اس حلال سے رک جائے، اور حرام سے تو مستقل طور پر روک دیا گیا ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ ماہ مبارک جو اصل میں ماہ قرآن ہے، کہ قرآن کی وجہ سے اس ماہ کو فضیلت ملی ہے، یہ ماہ انقلاب بھی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کے فلسفے کے مد نظر، صوم کے فلسفے کے مد نظر اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس کی اسپرٹ کو پا لیں، تزکیہ نفس ہو جائے، باطن صاف ہو جائے، تاکہ مادی اور روحانی پہلو میں توازن پیدا ہو جائے۔ یہ توازن ناگزیر ہے، توازن ہی خراب ہوتا ہے تو ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا۔ امت مسلمہ کو امت وسطیٰ بنایا گیا ہے، متوازن امت، معتدل امت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ امت ہے جو انحراف سے بچتی ہے۔ انحراف، انتہا پسندی سے بچنا، یعنی جس بات سے روکا ہے اس سے رک جانا، اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حکم انجام دینا۔ اور دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کی زندگی میں منمانی نہیں ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا کہ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو اگر ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں، اور یہ یقیناً سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو جو پسند ہے، انسانوں میں سے اللہ کو جو لوگ پسند ہیں وہ اہل ایمان ہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی وسیع تر، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو اس احسان پر شکر لازم ہے
ہر احسان شکر کا متقاضی ہے، اور احسان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان خواہ وہ مسلم ہے یا وہ کافر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصار میں ہے، لیکن اہل ایمان اس حوالے سے خاص اعزاز و افتخار کی حامل لوگ ہیں کہ یہ اس ضابطۂ رشد و ہدایت کے ساتھ وابستہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وضع فرمایا ہوا ہے، جو ضابطہ انبیاء کرام علیہم السلام کی معرفت تاریخ انسانی کے ہر دور میں نسل انسانی تک پہنچایا جاتا رہا، اور یہ احکام، ان کی جو مبادیات ہیں وہ ہر شریعت میں موجود رہی۔ یہ تزکیہ نفس کی تعلیم صرف ہمیں ہی نہیں دی گئی، یہ جو فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا جاتا رہا۔ فرضیت کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن فرضیت میں کوئی فرق نہیں۔ باقی ارکان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، روزے کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، ان کا بھی تزکیہ نفس ہی مقصود تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یکساں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب انسان بلا کسی تخصیص کے، بلا کسی امتیاز کے یکساں طور پر محبوب ہیں، اور وہ کسی کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نقصان ہو جائے، ورنہ وہ اس روحانی نظام کا انتظام نہ کرتا۔ روحانی نظام جس سے روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے، جس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اس میں کچھ تخصیص کرنی ہوتی کہ فلاں لوگوں کو اس میں لانا ہے، فلاں لوگوں کو ایگزمپٹ کر دینا ہے، فلاں لوگوں کو ہدایت دینی ہے، فلاں لوگوں کو نہیں دینی، تو یہ وسیع تر اہتمام نہ کیا جاتا۔ نہیں، یہ صلاح عام ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہر انسان کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، اب یا تو وہ شکر گزار ہو جائے گا یا کفر کا راستہ اختیار کر لے گا۔ اب دیکھیے، شکر ایمان سے قریب تر ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ شکر اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ وہ فرمایا گیا نا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرنا۔ گویا جو شکر کرتا ہے وہ ایماندار ہے، ایماندار ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا وہ گویا ایمان سے خالی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر اس وقت انسان کرتا ہے جب اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے جو نسخہ کیمیا بتا دیا گیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر انسانی اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اعلیٰ انسانی اوصاف، جن کی بدولت انسان کا کردار نکھر جاتا ہے، انسان با کردار بن جاتا ہے، انسان معتبر بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے بالمقابل صفات پیدا ہو جائیں، جو صفات اصل میں آلودگی پر منتج ہوتی ہیں اور جو باطل پرستی کا نتیجہ ہیں، ضعیف الاعتقادی کا نتیجہ ہے، باطل پرستی کا نتیجہ ہے، وہ صفات انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کی حیوانیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر انسان کی انسانیت کو ڈیولپ کرنا مقصود ہے،
اصلاح کردار مقصود ہے، جو تزکیہ نفس کی بدولت ہے، ذہن کی صفائی کی بدولت ہے، جسے کردار سازی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو، سچ بولا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار و عمل کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ فقد فاز فوزا عظیما، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے۔ تو بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ اہتمام جو ہدایت کا وسیع تر اہتمام ہے، یہ ہمارے لیے ہے، بالخصوص تمام عالم انسانیت کے لیے، بالعموم تمام عالم انسانیت کے لیے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے۔ اسی لیے اہل ایمان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ جو اس نے دین مکمل کیا ہے بعثت محمدی کی شکل میں، تو یہ اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان فرمایا گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ فرماتے ہیں۔ یہ مقاصد نبوت ہیں۔ مقاصد نبوت میں سے ایک نمایاں تر مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، تقوی، جس کا دوسرا نام پرہیزگاری ہے۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کیا کبھی تمہارا گزر کسی خاردار جنگل میں سے ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کئی دفعہ ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ کہنے لگے بہت بچ بچا کے، بہت سمٹ سمٹا کے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دامن جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ یہ بات دل سے نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھے کہ التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا، گویا تزکیہ نفس یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل ہے اس کا ماخذ و منبع۔ لیکن دل کے دو فنکشن ہیں، جیسے ابھی میڈم بتا رہی تھی، وہ جو دل کا ظاہری فنکشن ہے، دل کے دو فنکشن ہیں۔ ظاہری فنکشن تو یہ ہے کہ یہ بلڈ سپلائی کرتا ہے، اور انسان کا جو جسم جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، ظاہری جسمانی ضرورت ہے، بلڈ سپلائی ہو اور وہ صحیح طرح سے کام کرے۔ دوسرے اس کا باطنی پہلو، باطنی پہلو کہ اس میں اللہ کا خوف سما جائے اور اس کا تزکیہ نفس ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، کہ جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو گویا پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا۔ فرمایا وہ دل ہے، انسان کا دل ہے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، یعنی دل اگر مردہ ہو گیا تو اسے دل نہ کہو، وہ گوشت کا کہ لوتھڑا ہے،
وہ دوسرا فنکشن نہیں کر رہا، اسے دوسرا فنکشن کرنا چاہیے. توازن پیدا کرنے کے لیے دوسرا فنکشن لازم ہے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو حاضرین کرام، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے صبر سے، تحمل سے میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سماعت کیا ہے، اور صبر کرنا چاہیے. ویسے یہ ماہ جو ہے، ماہ مبارک، صبر کا درس دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے. اس کے مختلف جو پیغامات ہیں ان میں سے ایک صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، اس میں خیر خواہی ہے، اس میں جذبہ ایثار ہے. وٹ ناٹ ملٹی ڈائمینشنل ایک پیکج پروگرام ہے ماہ رمضان کی صورت میں، اور وہ قبول تب ہوگا، یہ ساری باتیں تب منظر عام پر آئیں گی، ان کے اثرات تب مرتب ہوں گے. پھر وہی بات آپ کہیں گے کہ آ جا کے ایک ہی بات کیا جا رہا ہے. میں کیا کروں؟ بات اسپرچول پہلو کی ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی بات وہیں منتج ہوتی ہے کہ اگر ہم اس ماہ مبارک سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں اور ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے، ہم ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہو جائیں گے. باطنی آلودگیوں سے جب پاک ہوں گے تو ظاہری آلودگیوں سے بھی پاک ہو جائیں گے، اور معاشرہ صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن جائے گا. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور ڈسپلن کمیٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے نہایت تفصیلاً جو امپیکٹ آف فاسٹنگ آن اسپرچول ہیلتھ ہے اس پہ اسٹوڈنٹس کو آگاہ کیا، اور میں اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس گفتگو کو سنا. اور اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب، پینل ڈسکشن کی جانب بڑھتے ہیں. اور میں آپ کو اس سے پہلے بتانا چاہوں، آپ نے اس میں مختلف آیات اور حدیث جو سر نے آپ کو سنائی ہیں وہ تو آپ نے سنی ہیں، لیکن ان سب کو سننے سے پہلے آپ سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے یا جو آپ سے مخاطب ہے، جن کی حدیث سر نے بیان کی ہیں یا جو آیات بیان کی گئی ہیں، وہ جو ذات آپ سے مخاطب ہے اس ذات کی ریکگنیشن آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ اس ذات کے اندر یا وہ ذات کتنا ہولڈ رکھتی ہے یا کتنی قدرت رکھتی ہے، تب تک ان آیات کو آپ ویسے نہیں سنیں گے جیسے آپ سننا چاہیے آپ کو. اور اس ذات کے ہی ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور وہ ذات آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے بات کر رہی ہے، لیکن آپ نعوذ باللہ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ آپ اس ذات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم جو فرما رہے ہو صحیح ہے، لیکن یہاں ہمارا نظام ہے، یا ہم جو چاہیں گے وہ بولیں گے، نہ کہ وہ سنیں گے جو وہ ذات فرما رہی ہے آپ سے. اور اس میں ایک آپ وسلم کی حدیث بھی ایڈ کرتا جاؤں کیونکہ یہاں سارے جوان بیٹھے ہیں. تو آپ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ فاحش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے، اور جب کوئی اس کو گالی دے یا جو کوئی اسے تلخ کلامی کرے تو اس کا جواب یہ نہ ہو کہ اس کے بدلے میں تلخ کلامی کرے، بلکہ اس کے بدلے میں کہے کہ بھائی میں ایک روزے دار آدمی ہوں. یہ الفاظ ایسے ہی ہیں، انی امرؤ صائم، کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں. اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس گفتگو کو نہایت خاموشی کے ساتھ سنیں. بہت شکریہ سر، آپ لوگ آئے یہاں پہ اور آپ نے ہمارے پروگرام کو سر ہم اپنی پینل ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہم نے کارڈیو ویسکولر سسٹم یا روحانیت، سوری میری اردو تھوڑی ویک، دل کی جو فوائد ہیں تو اس کے اوپر ہم نے رکھا ہے. یہ سر سب سے پہلے میں اپنا پہلا سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر مطلوب احمد صاحب سے. روزہ دار کو کون کون سے اور کیسے روحانی فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں سر؟
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रमज़ान मुबारक का ये आखिरी इवेंट, छठा ये इवेंट हुआ है, जिसमें जो है रमज़ान मुबारक के सिलसिले में और ख़ुसूसी तौर पे सौम और रोज़ा की अहमियत के बारे में मुख्तलिफ़ एंगल से जो है हमारे लर्नड पर्सनैलिटीज़ जो गेस्ट स्पीकर थे उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और रोज़ा के मुख्तलिफ़ असरात जो इंसानी ज़िंदगी पर होते हैं, खा वो मुआशी हों, खा वो मुआशरती हों, खा वो जो हैं वो रूहानी हों, खा वो जिस्मानी हों, खा ओवरऑल रोज़े की अहमियत और वो कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़े की अहमियत को या पूरी उसकी ब्लेसिंग्स को या उसकी पूरी सादतें और रहमतों के लिए रुकावटें हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर आसिफ रज़ा साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर इमराना शहज़ादी साहब की गुफ्तगू हमने सुनी, डॉक्टर एजाज़ अहमद क़ादी की हमने गुफ्तगू सुनी और आज डॉक्टर उमर हयात साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाज़िलाना, आलिमाना, मुहक्किकाना गुफ्तगू हमने समाअत की। और इसके अलावा जो हमारे कारी इब्राहीम साहब तशरीफ़ लाए हुस्न क़िराअत कॉम्पिटिशन में, तो इस तरह जो है मुख्तलिफ़, और डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी साहब हुस्न नात कॉम्पिटिशन में तशरीफ़ लाए। तो मैं साथ साथ इसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ डॉक्टर अमानुल्लाह साहब जो हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स हैं, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। लॉ डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये हेल्थ साइंसेस का है। तो गोया के तमाम डिपार्टमेंट्स ने हमारे अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इन इवेंट्स का एहतमाम किया। हम तमाम इनके लिए जो है वो दुआगो भी हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और ये तवक्को भी करते हैं कि आइंदा के लिए भी हम इसी तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह करते रहेंगे। साथ साथ मैं स्टूडेंट्स का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कि आपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन है कि जो रूहानी फ़वाइद व समारात हैं रोज़ा के, वो किस तरह हमें मुयस्सर आते हैं और वो क्या क्या हैं। गुजारिश ये है कि रूह को अगर देखा जाए कि रूह क्या है, रूह एक क़ुव्वत का नाम है, रूह एक इंटेंशन का नाम है, रूह एक अम्र इलाही का नाम है। कुछ लोगों ने रूह को क़ल्ब और दिल कहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रूह और जिस्म का बहुत तल्लुक़ है। रूह जिस्म के ऊपर सुपीरियर समझी जाती है। रूह के बग़ैर जिस्म मुर्दा है। रूह के बग़ैर इंसान की आनर ख़त्म हो जाती है। रूह के बग़ैर इंसान जो है उसको मुर्दा कहा जाता है। अब जब रूह उससे निकल जाती है तो वही उसके अजीज़ व अक़ारिब, वही उसका एहतराम करने वाले, वही उसके लिए इस्तक़बाल के लिए खड़े होने वाले, वही उसका जो नामे नामी भी जो है वो सही तरीके से पुकारने को अदब के ख़िलाफ़ समझते थे। जो ही रूह का सिलसिला जिस्म से ख़त्म हो गया तो इंसान का वो सारी चीज़ें एहतराम ख़त्म हो गया। इसका मतलब यह है कि रूह जो है वो हमेशा से जिस्म पर गालिब रही और इस तरह जिस्म और रूह के अलग अलग तकाज़े हैं। जिस्म को अपनी बॉडी को कायम और दायम रखने के लिए कुछ इसके नेसेसिटीज़ हैं, इसकी ज़रूरियात हैं। गोया कि इसका तकाज़ा मादियत पर जो है वो कंसिस्ट करता है कि हम खाना खाते हैं, हमारी बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। और रूह जो है इसका मतलब यह है कि उसकी भी एक ग़ज़ा अपनी है।
روح کی غذا جو ہے وہ کیا ہے؟ روح کی غذا کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ روح کی غذا جو ہے وہ ذکر الہی ہے، روح کی غذا عبادت الہی ہے، روح کی غذا احکامات الہی کو ماننا ہے. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ہمارے گیسٹ اسپیکر کہ اصل میں احکامات الہیہ کو ماننا، احکامات الہیہ کے مطابق اپنی زندگی کو کر لینا، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ ہمارے معاملات ہوں، خواہ وہ ہمارے باقی ایگریمنٹس ہوں، خواہ وہ ہماری باقی جو دینی اور دنوی مصروفیات ہوں، ان کو احکامات الہیہ کے مطابق کر لینا یہ عبادت ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ حسن اخلاق ہو، ان تمام عبادات کا مقصد حصول تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے باطن کی صفائی کرنا ہے، اپنے باطن کو مختلف قسم کے رذائل سے ختم کر دینا ہے. اور یاد رکھیے یہ روح کی غذا ہے. جب روح جو ہے وہ کسی کا مضبوط ہوگا، اس میں تقویت آئے گی، اس میں سٹیبلٹی آئے گی، تو آٹومیٹک اس کے اثرات جو ہے ہمارے جسم پر نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر روح کو آپ نے کنٹرول کر لیا، اگر نفس امارہ پہ کنٹرول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رذائل پر کنٹرول کر لیا، ہم نے برائیوں پہ کنٹرول کر لیا، اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہمارے اعضائے جسمانی پر آنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے قرآن مجید نے جتنی عبادات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اس کا مین یہی ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس، ہماری جو ہے سیلف پیوریفیکیشن ہو جائے، تاکہ باطنی طور پہ ہم مکمل طور پہ صاف اور ستھرے ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ روزہ جو ہے، اگر اس میں بھی آپ دیکھیں تو روزہ جو ہے اس میں بھی اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. یہ ظاہری طور پہ نمائشی ایک عبادت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں روزہ میں ہوں یا میں روزہ دار ہوں، میرے سامنے جو ہے وہ لڑائی نہ کی جائے، مجھے جو ہے وہ بد اخلاقی سے جو ہے وہ نہ ڈیل کیا جائے چونکہ میں روزہ دار ہوں. تو اس طرح جو ہے چونکہ یہ بھی ایک خفیہ عبادت ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی بہت زیادہ جو ہے وہ روحانی ہیں، باطنی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان باطنی اوصاف سے جو ہے وہ ہمیں یہ پیدا کرنے کی ہمیں پیدا کرے، توفیق عطا فرمائے، اور صحیح روزہ کا جو اصل میں فلسفہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ سر. سر میرا اگلا کوسچن جو ہے وہ ڈاکٹر امان اللہ ملک صاحب سے ہے. سر روزہ کس طرح سے انسانی جسم کا مرکزی حصہ جو دل ہے اس کو صحت مند رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میڈم بہت اچھا سوال ہے. میں اس کو نا دو اینگل سے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا تو یہ ہے جو کہ ظاہراً آج کل میڈیکل سائنس جس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، پروو کر رہی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جب تک فزیکلی اس کے اوپر یقین نہ آئے، ایویڈنس نہ ہو، تو انسان ہے، انسان اس کے اوپر دل سے یقین نہیں کرتا. یہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ پاک سے یہ عرض کی کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں کہتے دل کی تسلی کے لیے. ایسے تھا کہ جیسے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے ہو. تو پھر ان کو آپ کو پتہ ہے اس واقعہ کا کہ وہ پرندے ذبح کیے گئے مختلف، ان کو ابراہیم علیہ السلام، ان کو حالانکہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور پھر ان کو تو وہ حالانکہ ان کو یقین تھا، لیکن وہ جیسے ایک تسلی ہوتی ہے. اب ایک ایویڈنس تھا نا، وہ فزیکلی ایویڈنس ملا کہ آپ نام پکارے اور وہ پرندے جو ہیں حالانکہ وہ ذبح ہو چکے تھے، وہ اسی طرح ان کے گوشت پوست جو
پر تھے وہ مل گئے اور اڑتے ہوئے تو ان کے پاس آ گئے. تو اب انسان کی ایک فطری سی کمزوری ہے کہ اس کو جب تک آپ ایویڈنس نہ دیں نا تو نارملی اس کا دل اس کی تسلی نہیں ہوتی. تو پہلے تو ہم اس طرف آتے ہیں نا. اس وقت دنیا میں یہ ابھی ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ہے موسٹ آف یو کہ آپ میڈیکل سے بھی بہت سارے لوگوں کا تعلق ہے کہ اس وقت جو پری ڈومیننٹ ڈیزیزز ہیں نا جس سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے یا وچ کین لیڈ ٹو ڈیتھ آف کورس تو وہ دل سے متعلق ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تعلق دل سے ہے. اچھا اور یہ بھی اب کچھ میڈم نے پہلے آپ کو پریزنٹیشن دی ہے وہ ضرور کینسر کے اوپر تھی. ڈاکٹر ہیرا صاحب بھی موجود ہیں. لیکن میڈیکل ریسرچ میں اب یہ چیز جو ہے اس کو پروو کیا جا چکا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے بیسیکلی وہ دل کے امراض کو ریڈیوس کرتی ہے. اب اس میں چاہے آپ کا وہ کولیسٹرول ریلیٹڈ ہے, ٹرائیگلیسرائڈز ہیں اور جو بھی چیزیں اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے اس کی نالیوں کا تنگ ہونا ہے یا جو بھی ایک فزیکلی جو بھی اس میں پہلو ہو سکتے ہیں, فاسٹنگ جو ہے اس کو امپروو کرتی ہے. اور آپ کے وہ جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں اس میں جو ہارٹ اٹیک کا چانس ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ریگولیٹ کرنے میں آپ کو پتہ فاسٹنگ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. اچھا یہ تو ہے کہ جی آپ کی تسلی ہو جائے کہ روزہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ایک دوسری سائڈ سے ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کتنے فائدے دیتا ہے. اور یہ صرف ہم دل کی بات کر رہے ہیں, باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. چاہے اس میں شوگر ہوگی, چاہے اس میں ویٹ لاس ہوگا, چاہے جو بھی آپ اس سے حاصل کرنا چاہیں انشاءاللہ آپ حاصل کر سکیں گے فزیکلی. اچھا اب میں اس کو ذرا دوسری سائڈ پہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے جن کو نبی بنانا ہے نا ان کی حفاظت بھی اللہ پاک خود ہی کرتے ہیں بچپن سے لے کے آخر تک. لیکن ایک خاص مقام یہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ایک خاص وقت تھا جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس کے بعد وہ دل کو نکالا اور آب زمزم سے دھویا اور پھر واپس اس کو بند کیا. یہ میں صرف توجہ آپ کی اس لیے چاہتا ہوں کہ پیغمبر ہیں اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے جسم کے ایک خاص ٹکڑے کو منتخب کیا ہے کہ اس کو پہلے انہوں نے کلین اپ کیا, واپس کیا اور پھر باقی منازل جو ہے وہ تو ہے. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ تو پاک پیغمبر تھے, ان کے اوپر پھر قرآن نزول ہوا, وہ اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. ہمیں یہ تو پتہ چل سکتا ہے نا کہ دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور باڈی از ہارٹ. یہ ابھی گفتگو میں ہمارے گیسٹ اسپیکر نے ڈاکٹر صاحب نے صحیح ارشاد فرمایا, ہمیں یاد دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ جسم کے اندر ایک ایسا یہی ایک ٹکڑا ہے بیسیکلی, اگر ٹھیک ہے تو سب ٹھیک انشاءاللہ, اس میں گڑبڑ ہے تو پھر گڑبڑ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس کو میں اور اینگل سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو دل بنیادی طور پہ ایک بادشاہ ہے. جو کرنا ہے نا فیصلہ, یہ جو غلط صحیح والے سارے فیصلے ہیں ادھر سے ہیں. دماغ آپ کا ایک سمجھے کہ آپ کا وزیر ہے, یہ آپریشنل انچارج ہے, اور یہ آنکھیں کان ہمارے یہ جتنی ہاتھ پاؤں ہیں یہ سارے کرندے ہیں, ورکر ہیں. تو اب اس نے کام
جو سگنل یہاں سے جانا ہے تو باقی سارے اعضاء اسی کے مطابق چلتے ہیں. اسی لیے اسلام میں سب سے زیادہ محنت جو ہے نا جس چیز کو ٹھیک کرنے پہ لگی ہوئی ہے اور وہ دل ہے. اور رمضان شریف ایک ایسا موقع ہے میرے خیال میں جو دی بیسٹ اپرچونٹی، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہر سال ہمیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے ایک ایکسرسائز کی. ایک آیت ڈاکٹر صاحب شاید وہ بھی پڑھی گئی ہے، الا بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے بغیر قلب کو کبھی سکون نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے روزہ ایسی عبادت ہے جس میں آپ میکسیمم ٹائم اللہ کے ذکر میں ہیں. آپ دیکھیں کتنے گھنٹے روزہ ہے، اٹ سیلف آپ اتنے گھنٹے اسی ذکر میں ہیں. کیوں جی؟ کوئی اور آپ عبادت لے لیں، اتنا وقت آپ اللہ کے ذکر میں نہیں گزارتے جتنا رمضان شریف میں ہے، روزے میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دی بیسٹ اپرچونٹی ٹو پیوریفائی اٹ. اور اس میں اوور ٹائم آپ کو پتہ ہے ہمارے جو مسائل ہیں، حالات ہیں، پورا سال جن میں سے ہم گزرتے ہیں تو آلودگیاں آ جاتی ہیں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے اور اپرچونٹی کا مقصد بیسیکلی یہی ہے لعلکم تتقون، آپ متقی بن جائیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میں اسی طرح اس کو واپس لاتا ہوں کہ بہت فزیکلی اینڈ اسپرچولی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور زبردست عبادت ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہمیں دنیا آخرت کے ہر طرح کے فوائد حاصل ہوں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. نو ڈاؤٹ روزہ ایسی عبادت ہے جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فوائد حاصل ہوتے ہیں. سر میرا اگلا کوسچن ڈاکٹر عمر حیات صاحب سے ہے. سر روزہ باطنی رذائل کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے. ویسے تو آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی بڑا کلیئرلی ہمیں گائیڈ کیا ہے اس بارے میں، لیکن اگر تھوڑی وضاحت آپ یہاں پہ بھی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ انسان کے جسم میں دل مرکزی حیثیت کا حامل اور دو فنکشن اس کے، ایک ظاہری فنکشن ہے اور ایک باطنی فنکشن ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر جب تک انسان کی نیت میں خلوص پیدا نہیں ہوتا تب تک اسے کسی بھی کام میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکتی. اسی لیے حضور ختم الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. اعمال کے بدلے کا انحصار نیتوں پر. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ اعمال کے بدلے کا انحصار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے کسی بھی عمل کا ویسا ہی بدلہ ہے جیسی اس نے نیت کی ہوگی. اگر نیت صاف ہے تو اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل ہو جائیں گے. باطن کی صفائی کا دوسرا مطلب نیت کی صفائی ہے، اور یہی جو پاکیزگی ہے، نیت کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، یہ انسان کے ظاہری کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ مختلف شکلوں میں مظاہرے ہوتے ہیں کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان
شعوری طور پر برائی سے بچتا ہے، اور وہ شعوری طور پر ہر وہ عمل انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جسے عمل صالحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، اس پر جتنا بھی آپ بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ باطن صاف ہو جائے، باطنی فوائد حاصل ہو جائیں۔ مادی فوائد تو انسان کو ہر صورت میں حاصل ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن دین اسلام انسان کو جس فلاح کی نوید دیتا ہے وہ صرف مادی فلاح نہیں ہے، وہ باطنی فلاح بھی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ لازم و ملزوم بات ہے، جس طرح ظاہر اور باطن کا لازم و ملزوم تعلق ہے، اسی طرح سے دنیا اور آخرت کا لازم و ملزوم تعلق ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آخرت اصل میں دنیا کی زندگی کے رد عمل کا نام ہے۔ جیسے کہ جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ تو جیسی دنیا کی زندگی گزرے گی، اگر باطنی صفائی کے ساتھ گزری ہے تو پھر جو آخرت ہے وہ بھی اس کے مطابق اس کی ڈھل جائے گی۔ اور اگر دنیا کی زندگی میں انسان نے اپنے باطن کو صاف نہیں کیا تو اس کے بعد تو صفائی کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ہی کی زندگی کا دورانیہ ہے جس میں انسان نے عمل کرنا ہے، جس کے دوران انسان نے بننا ہے، بگڑنا ہے۔ لہٰذا انسان کو ذی شعور بنایا گیا ہے، اسے قوت فکر دی گئی ہے، قوت فیصلہ دی گئی ہے، تاکہ یہ خود سوچے سمجھے اور غور کرے اور اپنے لیے بہتر فیصلہ کرے۔ بہت شکریہ سر۔ سر میرا اگلا کوسچن اور آخری کوسچن ڈاکٹر شاہد احمد ہیرا صاحب سے ہے۔ سر ماہرین صحت کے مطابق روزہ جو ہے وہ اچھی صحت کا ضامن ہے، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاسٹنگ، رمضان، روزہ، صوم، میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں گا جیسے بات کی، کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہماری آڈینس میں کمپیوٹر سائنسز، بی بی اے، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اور باقی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں۔ کمپیوٹر سائنسز والے بڑا خوب جانتے ہیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں کیا ڈفرینس ہے، بایوس، ریم اور اسٹوریج میں کیا ڈفرینس ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر جہاں سے رن ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر کا منبع ہے وہ قلب ہے، اور جو ہارڈ ویئر ہے جس کو ہم کارڈیو ویسکولر سسٹم یا کارڈیو ویسکولر ایریا یا وہ سارا کچھ کہتے ہیں، وہ ہم ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ساری بات میڈیکل والے کرتے ہیں۔ تو وہ قلب، اسپرچل لوگ کہتے ہیں کہ 7 لطائف ہیں، تو آپ غور کریے ایسے نوڈ، اے وی نوڈ اور وہ سارے پرکنجی فائبرز، اور جہاں جہاں سے اس کی اسٹیمولیشن جنریٹ ہوتی ہے، اور کبھی غور کر کے دیکھیے ان کے پاتھ وے کو تو آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ سافٹ ویئر قلب، کبھی اس پہ غور کریے۔ اور اگر ہارڈ ویئر کو دیکھیں تو وہ دل جو پمپ کا کام کرتا ہے، 4 پمپ ہیں، اوپر والے 2 خانے اور نیچے والے 2 خانے، جو پمپ کرتے ہیں بلڈ کو، نیوٹریشنز کو، بہت ساری چیزوں کو پوری باڈی میں۔ روزے کے حوالے سے فاسٹنگ کے 5 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج کیٹوسس ہے۔ قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے ہمارے جسم میں کہ ایک ریڈی ریکنر انرجی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ایک سسٹم ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو ریڈی ریکنر، کچھ انرجی پڑی ہوئی ہے، جیسے ہمارے جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں تو وہ انرجی یوز ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ انرجی ختم ہو جائے تو ایک نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے، جو آکسیڈیٹو سائیکل شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن ڈپینڈنٹ انرجی کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، یعنی برن کر کے آکسیجن کو یوز کرتے ہوئے انرجی بناتا ہے، اور پھر اس کے آگے وہ پروٹین اور فیٹس اور سب چیزوں کو برن کرتے ہوئے اس کے پروڈکٹس بھی بنتی ہیں اور وہ سارا کچھ انرجی بن رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک پہلا الیکٹرک ایسڈ تھریشولڈ یا پہلا سائیکل جیسے ہی
کور اپ ہوتا ہے تو اگلا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ فاسٹنگ کرتے ہو تو اس وقت پہلا سسٹم آپ کی انرجی جب ڈپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سسٹم شروع ہوتا ہے. جو آپ کا باقی کے سسٹم جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو جو آپ کا ویٹ لاس یا ری ارینجمنٹ آف یور ٹیشوز ان دا باڈی ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے جو ہماری باڈی میں آ رہا ہوتا ہے. اور سارا سال یہ آکسیڈیٹیو سٹریس ہماری باڈی پہ ہوتا ہے. اور یہ آکسیڈیٹیو سٹریس ایک خاص قسم کا ریئیکٹیو انفلیمیشن یعنی ایک ایسا میکانزم باڈی میں بن رہا ہوتا ہے کہ جو سویلنگ کا کہہ لیجیے خاص قسم کا ریئیکشنر ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارا سال ہمارے پاس چل رہا ہوتا ہے. اور اس رمضان میں ان فاسٹنگ کے ٹائم میں اور اس طرح سے کنٹینیوس فاسٹنگ کرتے ہوئے وہ آکسیڈیٹیو سٹریس کم ہو جاتا ہے. نہ صرف آکسیڈیٹیو سٹریس کم ہوتا ہے بلکہ وہ جو گٹ، وہ جی آئی ٹریک، وہ نظام انہضام جو اس کو سارے کو پروسیس کر رہا تھا شروع میں، اس کو بھی ایک ریفریش ہونے کا موقع ملتا ہے جو کمپیوٹر سائنسز والے سمجھتے ہیں. جب وہ سسٹم ریفریش ہوتا ہے تو اگلی سٹیج آٹوفیگی ہے کہ جب آپ کا WBCs وائٹ بلڈ سیلز کا رسپانس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ خود سے ایسے بہت سارے ٹیشوز اور سیلز اور بہت ساری چیزوں کو نہ صرف اس کو انگلف کرتے ہیں بلکہ اور کس طریقے سے ڈیٹاکسیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ معاملے، وہ ٹیشوز جو آپ کو نہیں چاہیے یا زیادہ ایکومولیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، وہ سارے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کینسر کے کیوں نہ ہو. کینسر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسے ریپڈلی ملٹیپلائنگ سیلز وچ آر آؤٹ آف کنٹرول آف سینٹرل نروس سسٹم، تو ان کو بھی انگلف کرنا شروع کر دیتا ہے. تیسری سٹیج پہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ لٹکنے سے قد نہیں بڑھتا، چھلانگے لگانے سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کمپریشن فورسز بونز پہ آتی ہیں، سٹریس آتا ہے اس پہ. تو جب یہ اس قسم کا سٹریس سسٹم پہ آتا ہے کہ وہ خود سے اپنے آپ کو ری ارینج کر رہا ہو، تو اس وقت اس کے گروتھ ہارمونز کا ایک خاص سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو اندر سے آپ کی گروتھ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اور حیران کن بات یہ کہ یہ پروون ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ جو پروگرامڈ ڈیتھ ود ان دا باڈی ہے، ہر سیل میں قدرت نے جو کل نفس ذائقۃ الموت والی بات ہے کہ ایک پروگرامڈ ڈیتھ رکھی ہوئی ہے، وہ اپوپٹوسس جو ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اینٹی کلاک طواف وقت کو پیچھے لے کے جانے کی کوشش ہے، ایک زاویہ یہ بھی ہے. اسی طرح سے یہ اپوپٹوسس یا پروگرامڈ ڈیتھ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور ایسی ڈیزیزز جو ڈکلائن ایج ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور یہ پروون ہے کہ الزائمر کے پیشنٹس اور بہت سارے ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے ان کی مینٹل الرٹنس بڑھنے سے وہ اپنی جو پروگرامڈ ڈیتھ ہے اس سے تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں. سو جیسے سر نے کہا کہ یہ پورے سال میں ایک ریفریشر جو ہے، اس سے بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ الٹا آپ کو گروتھ بھی مل رہی ہوتی ہے. اگلے سٹیپ پہ جب آپ کا گلوکوز لیول، آپ کی انرجی کا پہلا سائیکل جب یہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو انسولین کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے انسولین کی مقدار کم ہونا، اور وہ آپ کا وہ سسٹم اور ایسا پروون ایویڈنس اور ایسے ڈاکومنٹڈ چیزیں موجود ہیں کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں، وہ بھی کم ہونا، ان کی شوگر کا لیول بھی کنٹرول میں آنے لگ جاتا ہے. اور آخری بات یہ کہ جو امیون سسٹم ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے. ایسے سیلز جو امیون سسٹم کے یا مدافعتی سیلز ہیں وہ ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں، جس سے آپ آئندہ آنے والے 11 مہینے یا آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے ڈیفنس میکانزم کو اسٹرانگر کر دیتے ہیں. تو میں BBA کے اسٹوڈنٹ کو یہ کہوں گا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے لیڈر اور مینیجر میں کیا فرق ہے. جیسے سر نے کہا برین ہمارا مینیج کر رہا ہے پوری باڈی کو، دل اس کا ایک آرگن ہے جو اپنے سسٹم کو چلا رہا ہے، لیکن قلب وہ وین ہے، وہ لیڈر ہے. جو قلب جس کے اندر سارے ایموشنز ہیں، وہ قلب جو اصل بایوس ہے، جو اس کا مین پروگرام ہے اس پوری باڈی کا، اس کی صفائی، اس کا ٹھیک رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. The house is open for the question and answers. If you have
میم سر نے بولا ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہے وہ سب سے پہلے مین ڈیسیژنل پارٹ آف دا باڈی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ میڈیکلی ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، یعنی کہ جو ہمارے سارے ڈیسیژنز ہیں اور ہماری ایموشنز ہیں ان کا سارا کنٹرول جو ہے وہ ہمارے برین پر ہے. تو اس کا کیا ریلیشن ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی، تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی بیٹا تھینک یو ویری مچ. یہی بات میں کر رہا تھا کہ قلب اور ہارٹ، ساری باڈی کا سی پی یو تو برین ہی ہے، لیکن قلب جو نظر نہ آنے والا جو سافٹ ویئر ہے، بات ہو رہی ہے قلب کی، وہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے، وہ جو قلب ہے، وہ اس کو سارے کو ڈرائیو کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ ہارڈ ویئر والا ہارٹ ہے اس کو نہ دیکھیے، ہم قلب کی بات کر رہے ہیں. ابھی آپ نے قلب کے بارے میں، دل کے بارے میں ہمارے گیسٹ اسپیکر نے کہا، ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ تقویٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا تھا کہ التقویٰ ہا ہنا. اس سے مراد علماء کرام نے یہ بھی لی ہے کہ چونکہ تقویٰ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، جسم کے اندر ہے، اور دل سے مراد یعنی کہ تقویٰ یہ ہے، اس سے مراد جو ہے اشارہ یہ ہے کہ اپنے باطن کی صفائی کرو، اپنے باطن کو درست کرو. گویا کہ قلب سے مراد جو ہے کہ تقویٰ اس وقت پیدا ہو جائے گا آپ میں، اس وقت آپ پرہیزگار بن جاؤ گے جب تم اپنے باطن کو صاف اور ستھرا کر لو گے. ان کے قلب سے مراد جو ہے اپنے باطن کو صاف کرنا ہے. شکریہ. کوئی اور بیٹا کسی نے کویسچن یہ کرنا ہو تو کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الہ الامین قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں روزہ کے بارے میں ذکر خیر کیا گیا. لوگوں نے اس کا باقاعدہ کیا اور سامعین نے اس کو سنا. ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس سننے کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما. الہ الامین جو صوم کا فلسفی بنیادی طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان ہوئی ہے کہ اس کا مقصد اور مفہوم اپنے باطن کو صاف کرنا ہے. الہی جو روزے کا اصل فلسفہ ہے، ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے باطن کو صاف اور ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ الامین ہمیں اپنے اعمال کو قرآن مجید کی تعلیمات اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت مہربانی، تمام کا شکریہ.